ویلکم بیک ویوز. ثنا بچا صاحبہ, اپوزیشن پہ تھوڑی بات کر لی جائے ملکی معاملات کو دیکھتے ہوئے. ایک نظریہ تو یہ دیکھنے کا کہ آبویسلی عمران خان کو اکھاڑنے چلی تھی پی ڈی ایم, خود اکھاڑ پچھاڑ کا شکار ہوگی. دوسرا نظریہ یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک چلائی تھی اس پی ڈی ایم نے, جس میں نواز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان آگے تھے, لیکن اس کو پاپولیرٹی ود ان پی ڈی ایم بھی نہیں مل سکی. اور پیپلز پارٹی نے پہلے بھی اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا اور بعد میں بھی کیا, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم سیاسی طور پہ سیاسی گورنمنٹ کو تو مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن اداروں کے ساتھ ہم لڑنے کو تیار نہیں ہیں, اور یہ بات بھی صحیح ہے, نیوٹرل بات ہے. جی آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے صرف دو چیزیں ایڈ کر دوں اگر آپ اجازت دیں کامران, آپ کے پچھلے ہی بریک سے پہلے کے حصے والے سے. ایک تو یہ کہ وہ جو شاہدرہ میں جو پولیس افسر مارا گیا ہے, نہ اس کا کوئی بہت بڑا پیکج ہے, نہ اس کے اوپر ریٹائرمنٹ بینیفٹس ہوں گے, نہ اس کو شہید کہلایا جائے گا, نہ اس کے لیے کوئی گانے بنیں گے, نہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا. تو میری یہ گزارش ہے پنجاب حکومت سے کہ کم از کم اس کی فیملی کو ڈیفینیٹلی کچھ کمپنسیٹ کیا جائے. دوسری بات یہ کہ فیض آباد دھرنا کا جو کیس تھا, جو قاضی فائز عیسی صاحب کی ججمنٹ تھی, اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. آپ دیکھ لیجئے جو فیض آباد دھرنے کے اوپر جو انہوں نے چیزیں نوٹ کی کر کے بولی تھیں, کیا اگر ہم ان کو فالو کرتے آج ہم ان حالات میں ہوتے؟ شاید میرا سوال, مگر قاضی فائز عیسی کے ساتھ ہم نے کیا کیا. ہاں جی اب نہیں. اور تیسری بات یہ کہ جس جنرل نے وہ 1000 روپے کے نوٹ بانٹے تھے, اس جنرل کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی یا نہیں. بس دیٹس مائی پوائنٹ, ختم. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر. دیکھیں یہ آپ کی بات میں غلط سمجھتی ہوں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک سٹینس یا پوزیشن لینے میں یہ پی ڈی ایم ناکام ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن نہیں لے سکی جب سے زرداری صاحب ہیز بین ان پاور. یہ بات بڑی کلیئر ہے. دس از ناٹ بھٹوز پارٹی, دس از زرداریز پارٹی. بلاول بھٹو میں ہمیں ذرا سی رمق, ذرا سی امید نظر آئی تھی کہ شاید وہ اپنے والد صاحب سے برعکس ہوں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. کرپشن چھپانے کے لیے جو ممکن ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی وہ کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کی یہی کرپشن ان کی ویکنس ہے, اور یہی ویکنس کا اسٹیبلشمنٹ فائدہ اٹھاتی ہے, اور ہر بار اٹھاتی ہے, اور اس کا نقصان پیپلز پارٹی ہر بار اٹھاتی ہے, اور اس بار بھی اٹھائے گی. تو فائدہ ہمیشہ انہوں نے اٹھایا ہے, نقصان انہوں نے اٹھایا ہے. اس لیے اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنا یہ بالکل کوئکلی جانا میں لگا. جنرل صاحب, یہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بن چکی ہے اب, کیا ہم اس کو اس طرح پہلے عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے تھے, اب پیپلز پارٹی بن چکی ہے؟ دیکھو یہ ایک ایسا مایوس اوپینین ہے جو آپ کو ہر دور میں سننے کو ملے گا. کبھی نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہوگی, آج پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہے, کل پی ٹی آئی بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہے, فضل الرحمان بھی اسٹیبلشمنٹ کی. Who are you to ask me? I am not answerable to you. جنرل صاحب, keep your point. آپ نے بات کر لی, بات ختم کریں. جنرل صاحب بتائیں. جی Don't talk to me. بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ایک ریت بن گئی ہے, ایک رواج بن گیا ہے کہ جو ابھی حسین احمد صاحب نے, جو حافظ حسین احمد ہیں جن کا تعلق جے یو آئی فے سے ہے, انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں آ کے کہا تھا کہ اس دھرنے کے لیے اور اس احتجاج کے لیے 1.25 ارب روپے کی پہلی قسط فضل الرحمان صاحب وصول کر چکے ہیں. پھر انہوں نے ٹیلی ویژن پہ, ہی از این انسائیڈر, پھر انہوں نے کہا کہ جو لیبیا سے پیسے لے کر آئے تھے یہ ڈالرز, جب ہم نے سینٹرل ایگزیکٹو میں ان سے پوچھا تو فضل الرحمان صاحب رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ وہ میرے ذاتی مصرف میں آ گئے ہیں وہ ڈالرز جو میں معمر قذافی سے لے کے آیا تھا. یہ سب پارٹیوں کا, یہ جو ہمارا معاشرہ ہے, اس میں جو دودھ میں دھلی ہوئی پارٹی کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی پارٹی دودھ میں دھلی ہوئی نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری قوم کو یہی طرز سیاست پسند ہے. ہم پولیس کانسٹیبل اور پی این سے لے کے ٹاپ موسٹ پوزیشن تک ہر آدمی کو یہی طرز زندگی پسند ہے جو پچھلے 70 برس سے ہم جی رہے ہیں. لہٰذا کسی بڑے ریولوشن اور انقلاب کی توقع کرنا غلط ہے. عمران خان جو ہے وہ یقیناً he was far more and better educated than all the politicians جو اس وقت اس ملک میں بڑی پارٹیوں کو لیڈ کر رہے ہیں. وہ کسی بمبینو یونیورسٹی سے اس نے ڈگری نہیں لی تھی, نہ اس نے اتفاق فاؤنڈری سے ماسٹرز کی ڈگری لی ہوئی تھی. He was educated from Oxford. انہوں نے ایک خواب دیکھا, he thought کہ وہ ملک میں تبدیلی لے آئیں گے.
لیکن جس معاشرے میں نے کہا پی این سے لے کے تمام پولیٹیکل پارٹیاں جیسے امال ویسے امال، رائٹ، تو بالکل ٹھیک ہے معاشرے میں کرپشن جس معاشرے میں خون کی طرح سرایت کر چکی ہو وہاں بہت بڑا انقلاب نہیں لغاری صاحب پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بن چکی ہے آپ کے نزدیک بھی، بٹی صاحب اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بن چکی پیپلز پارٹی، اس کو اس طرح پینٹ کیا جائے؟ مجھ سے پوچھا ہے کہ لغاری صاحب بٹی صاحب آپ سے پوچھا ہے؟ میری جان کے ٹوٹے، میرے اچھے بھائی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں نواز شریف کس دن کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی ہیرو رہا ہے یا نیلسن منڈیلا ہے؟ مولانا صاحب کب اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں؟ فضل الرحمان صاحب کب پیپلز پارٹی بھی بن گئی ہے نا آپ کے نزدیک؟ پیپلز پارٹی کب اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے؟ اے این پی کب ان سے؟ ہم ان کو گلیمرائز کرتے ہیں اور بری نیت سے گلیمرائز کرتے ہیں، یہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ یہ دونوں طرف سے نالائکی کی جنگ ہے، نااہلی کی جنگ ہے۔ سر میرے ساتھ ہی رہے گا ثنا بجا صاحبہ، اس کا مطلب یہ ایک اور فیدر ہو گیا نا کیپ میں، پیپلز پارٹی بھی اگر ہو گئی ہے تو اٹس اے پارٹ آف دی ڈیل، پہلے نون لیگ بھی تھی باقی بھی تھے، تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اتنا اعتراض کیوں ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ آپ فریم جس طرح کریں نا کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہو گئی ہے، یہ نہ کہیں، آپ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے انفلوئنس ہو گئی، اسٹیبلشمنٹ سے ڈر گئی، اپنی ویکنس ان کے ہاتھ میں دے دی۔ ایک بریک لینی ہے، لیکن یہ جو آپ نے پیسوں والی بات کی، آئی تھنک گورنمنٹ آف پاکستان نے جب کسی جرنیل کو یا کسی میجر کو یا کسی پولیس والے کو کہیں گے کہ آپ چیک تقسیم کریں، تو وہ گورنمنٹ کی مدد کے لیے آ کے اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، اس میں آپ اس جرنیل کو یا اس آفیسر کو بلیم نہیں کر سکتے، گورنمنٹ کو بلیم کیجئے جس طرح یہ کام کرواتی ہیں دوسرے اداروں سے بھی۔ ایک بریک لوں گا جی میں۔ یہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بن چکی ہے اب، کیا ہم اس کو اس طرح پہلے عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے تھے، اب پیپلز پارٹی بن چکی ہے؟ دیکھو یہ ایک ایسا مایوس اوپینین ہے جو آپ کو ہر دور میں سننے کو ملے گا، کبھی نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہوگی، آج پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہے، کل پی ٹی آئی بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہے، فضل الرحمان بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہے۔ Who are you to ask me? I am not answerable to you. جنرل صاحب Keep your point. آپ نے بات کر لی، بات ختم کریں۔ جنرل صاحب بتائیں جی۔ Don't talk to me. بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ایک ریت بن گئی ہے، ایک رواج بن گیا ہے کہ جو ابھی حسین احمد صاحب نے، جو حافظ حسین احمد ہیں جن کا تعلق جے یو آئی فے سے ہے، انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں آ کے کہا تھا کہ اس دھرنے کے لیے اور اس احتجاج کے لیے 1.25 ارب روپے کی پہلی قسط فضل الرحمان صاحب وصول کر چکے ہیں۔ پھر انہوں نے ٹیلی ویژن پہ ہی از این انسائڈر، پھر انہوں نے کہا کہ جو لیبیا سے پیسے لے کر آئے تھے یہ ڈالرز، جب ہم نے سینٹرل ایگزیکٹو میں ان سے پوچھا تو فضل الرحمان صاحب رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ وہ میرے ذاتی مصرف میں آ گئے ہیں وہ ڈالرز جو میں معمر قذافی سے لے کے آیا تھا۔ یہ سب پارٹیوں کا، یہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں جو دودھ میں دھلی ہوئی پارٹی کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی پارٹی دودھ میں دھلی ہوئی نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری قوم کو یہی طرز سیاست پسند آئی۔ ہم پولیس کانسٹیبل اور پی این سے لے کے ٹاپ موسٹ پوزیشن تک ہر آدمی کو یہی طرز زندگی پسند ہے جو پچھلے 70 برس سے ہم جی رہے ہیں، لہٰذا کسی بڑے ریولوشن اور انقلاب کی توقع کرنا غلط ہے۔ عمران خان جو ہے وہ یقیناً he was far more and better educated than all the politicians جو اس وقت اس ملک میں بڑی پارٹیوں کو لیڈ کر رہے ہیں۔ وہ کسی بمبینو یونیورسٹی سے اس نے ڈگری نہیں لی تھی، نہ اس نے اتفاق فاؤنڈری سے ماسٹرز کی ڈگری لی ہوئی تھی۔ He was educated from Oxford. انہوں نے ایک خواب دیکھا، he thought کہ وہ ملک میں تبدیلی لے آئیں گے، لیکن جس معاشرے میں نے کہا پی این سے لے کے تمام پولیٹیکل پارٹیاں جیسے امال ویسے امال، رائٹ، بالکل ٹھیک ہے۔